الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی میں نے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے. اور فرض وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے نہ کرنے سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے اور جس کا انکار کرنے سے انسان کفر کا شکار ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یعنی کہ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جو خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کا مالک اپنے رب کو مانا ہے، اللہ رب العالمین کو مانا ہے. جو اس بات کا اعلان اور اقرار کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے جسموں پر ہمارے معاملات پر مرضی اگر چلے گی تو اللہ رب العالمین کی چلے گی. وہ اپنے آپ کو اپنی رضا سے اور اپنی خوشی سے اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں. تو وہ جو اپنی رضا اور خوشی سے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، اور ایک ایسی چیز میں نے تم پر فرض کر دی ہے کہ جو تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی میں نے فرض کی تھی. یعنی کہ بار بار اگر کوئی چیز دہرائی جائے، بار بار اگر کوئی چیز اپنائی جائے، بار بار اگر کوئی چیز اختیار کی جائے تو اس سے اس چیز کی اہمیت کا اور اس کی افاضیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر یہ روزہ کتنی پسندیدہ عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول عبادت ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ آج سے پہلے کوئی ایسی قوم نہیں گزری کہ جس کے اوپر یہ روزہ فرض نہ کیا گیا ہو. تم سے پہلوں کے اوپر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے. پھر فرمایا کہ لعلکم تتقون، اور یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے کہ تم تقویٰ کو اختیار کر سکو. اور تقویٰ کی زندگی تو گناہوں سے بچنے والی زندگی ہوتی ہے، پرہیزگاری والی زندگی ہوتی ہے. ایک ایسی زندگی کہ جس کے اندر انسان گناہوں کے قریب نہ جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے قریب نہ جائے. بندہ ایسا بن جائے کہ جیسا رب کائنات نے چاہا، جیسا بندہ رب کائنات چاہتا ہے کہ میرے سامنے ہو، ویسا بندہ بن کر انسان سامنے آ جائے. لیکن پھر یہ انسان سوچتا ہے کہ رب کائنات نے روزہ فرض کیا اور فرض کر کے کہا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی میں نے روزے فرض کیے. پھر یہ فرمایا کہ روزہ میں نے اس لیے فرض کیا کہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت بڑھ جائے. یعنی کہ تمہارے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تمہارے اندر فرما برداری آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تمہارے اندر میرا خوف آ جائے، اور اس خوف کے نتیجے میں تم گناہوں کی طرف جانے کے بجائے تم نیکیوں کی طرف آنے والے بن جاؤ. تو پھر معاملہ یہ بن جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کیا میرا وجود ایسا ہے کہ جس کے اندر اس بات کی صلاحیت موجود ہو کہ وہ گناہوں کے قریب نہ جا سکے. پھر انسان اس بات کو سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ تخلیق انسان کی صورت میں اس دنیا کے اندر کی ہے، یہ تخلیق خود اپنی تخلیق کے اندر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کے اندر تو خطا موجود ہے. رب کائنات نے ہمیں انسان کے کر پکارا ہے قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس چیز نے غرق کر دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے، دور کر دیا ہے اپنے اس مہربان رب سے. تو رب کائنات تو خود ہمیں انسان کے نام سے پکار رہا ہے، لیکن پھر وہی لفظ انسان انس اور نسیان سے بنتا ہے. انسیت کسی کو چاہنا، کسی سے محبت کرنا، کسی سے پیار کرنا، اور نسیان کسی کو بھول جانا، دل سے اتار دینا، جس کی طرف انسان کی توجہ اور خیال تک نہ چلا جائے پھر ایسا بن جانا. تو یہ دونوں فطرتیں جب انسان کے اندر رب کائنات نے ودیت کر دی ہیں، داخل کر دی ہیں، پیدا کر دی ہیں کہ وہ محبت کرنے پہ آئے گا تو اتنی محبت کر دے گا کہ انسان بڑے اعلیٰ درجے پر فائز نظر آئے گا، بڑا ولی اللہ نظر آئے گا، بڑا بزرگ نظر آئے گا. لیکن اگر بلانے پر آ جائے گا تو پھر کفر کی ایسی سیاہ گھاٹیوں کے اندر چلا جائے گا کہ پھر اس سے بڑا سیاہ کار کو دنیا کے اندر نظر نہیں آئے گا. شیطان بھی اس کے وجود سے توبہ کر رہا ہوگا کہ اتنا تو برا میں بھی نہیں تھا جتنا انسان آج مجھے برا اس دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے. تو معاملہ یہ کہ انسان اپنی تخلیق کے اندر ایسی صلاحیتیں لے کر آیا کہ انسان کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں.
تو پھر رب کائنات یہ کیسی بات یہاں قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے کہ لعلکم تتقون، روزہ میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم اس کو اختیار کرو، اور اس کے اختیار کرنے کے نتیجے میں جو زندگی تمہیں حاصل ہوگی وہ زندگی تو گناہوں سے بچنے والی زندگی ہوگی، وہ تو نیکوکاری والی زندگی ہوگی، وہ تو پرہیزگاری والی زندگی ہوگی، یعنی کہ تمہارے اندر سے گناہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اور تمہارے اندر نیکی کرنے کا دائیا بڑھ جائے گا، تمہارے اندر نیکی کرنے کی خواہش بڑھ جائے گی۔ پھر معاملہ یہ ہے کہ انسان اگر اس پہلو سے سوچتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ انسان ایسا بن جائے کہ جو گناہوں سے بچنے والا انسان ہو، تو اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے پھر مخلوقات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ مخلوقات کون سی ہیں کہ جو گناہ نہیں کرتی، جو نافرمانی نہیں کرتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو تخلیق کے لحاظ سے اگر انسان پہ غور کیا جائے تو یہ دو مختلف قسم کی جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان مخلوقات کے درمیان نظر آتا ہے۔ ایک میں سے وہ مخلوق ہے کہ جس کو ہم حیوان کہتے ہیں، جن کے اندر حیوانی جذبے موجود ہوتے ہیں، اور حیوانی جذبوں کو اگر بیان کیا جائے تو بڑی تفصیلی بات یہاں پر ہو جاتی ہے، لیکن اگر اختصار سے کام لیا جائے تو یہ جانوروں کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے کہ ان جانوروں کی زندگی میں ہمیں بھوک بھی نظر آتی ہے، پیاس بھی نظر آتی ہے، نیند بھی نظر آتی ہے، جنسیت بھی نظر آتی ہے، یہ سارے جذبے جانوروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ان جذبوں کی بنیاد کے اوپر پھر ان کے اندر برائیاں جنم لے جاتی ہیں، یہ جھگڑا بھی کرتے ہیں، یہ لڑائیاں بھی کرتے ہیں، یہ فساد بھی کرتے ہیں، یہ حسد بھی کرتے ہیں، یہ غرور بھی کرتے ہیں، یہ تکبر بھی کرتے ہیں، یہ ظلم بھی کرتے ہیں، یہ مارتے بھی ہیں، یہ حملہ آور بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی فطرتیں انسان دنیا کے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے، خود انسانوں کے اندر بھی وہ فطرتیں پائی جاتی ہیں، ساری کی ساری فطرتیں پھر حیوانی فطرتیں بن جاتی ہیں، تو انسان تو پھر ایک نرا حیوان نظر آتا ہے۔ یعنی کہ حیوانی مخلوقات کو دیکھا جائے تو جو حیوانوں کے اندر خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری خصوصیات تو پھر انسان کے اندر موجود نظر آتی ہیں کہ حیوان اگر کھاتا ہے تو انسان بھی کھاتا ہے، حیوان اگر پیتا ہے تو انسان بھی پیتا ہے، حیوان اگر سوتا ہے تو انسان بھی سوتا ہے، اور حیوان اگر جنتا ہے تو انسان بھی جنتا ہے، اور حیوان کے اندر اگر حسد موجود ہے تو انسان کے اندر حسد موجود ہے، اگر حیوان کے اندر غصہ موجود ہے تو انسان کے اندر غصہ موجود ہے۔ تو جتنے بھی جذبات حیوانوں کے اندر موجود ہیں وہ سارے کے سارے جذبات پھر انسانوں کے اندر موجود نظر آتے ہیں۔ پھر یہی وہ جذبات ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر انسان دنیا کے اندر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہی وہ جذبات ہیں جن کی بنیاد پر انسان دوسروں کا حق مارتا ہوا نظر آتا ہے، دوسروں کی زندگیاں تلف کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور دوسروں کی زندگیاں جینا مشکل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ سارے جذبات تو حیوان سے متعلق ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک اور مخلوق کے اوپر انسان کا ذہن جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے اس قرآن کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو تعلیمات ہم لوگ حاصل کرتے ہیں ان قرآنی تعلیمات کے اندر اور ان جتنے بھی مذاہب کے اندر تعلیمات موجود ہیں، خود انسان اس وجود کو قائل بھی نظر آتا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اگر کوئی وجود رکھتا ہے تو وہ وجود صرف ایک حیوانی وجود نہیں ہے، اس کائنات کے اندر ایک اور وجود بھی موجود ہے جس کو ہم نورانی وجود کہتے ہیں، ایک اور وجود موجود ہے جس کو ہم روحانی وجود کہتے ہیں، اور پھر اس وجود کا ایک اور نام بھی ملکوتی وجود بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر، جس کو ہم لوگ مانتے ہیں کہ ملائکہ بھی اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں، جنات بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور کوئی بھی مخلوق آج دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اس دنیا سے اس بات کا انکاری نظر نہیں آئے گا جو ملائکہ کے وجود کا قائل نظر نہ آتا ہو، نہ مانتا ہو، جو جنات کو نہ مانتا ہو۔ تو یہ وجود جو دونوں دنیا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، وجودوں کے حوالے سے اگر آپ لوگ غور کریں تو یہ جو ملکوت کا وجود ہے، یہ جو فرشتوں کا وجود ہے، یہ وجود تو ایک روحانی وجود ہے، لیکن اس وجود کی خصوصیات کیا ہیں؟ اگر خصوصیات پر آپ غور کریں تو آپ کے سامنے ایک بڑا عجیب پہلو کھلے گا کہ یہ وجود کوئی جسم نہیں رکھتا، وجود تو ضرور رکھتا ہے لیکن جسم نہیں رکھتا، اور اس کے جسم نہ رکھنے کی وجہ سے ان کے ہاں بھوک نہیں ہوتی، ان کے ہاں پیاس نہیں ہوتی، ان کے ہاں نیند نہیں ہوتی، ان کے ہاں جنسیت نہیں ہوتی، اور اگر یہ سارے تقاضے ان کے اندر نہیں ہوتے تو پھر ان کے پاس سوائے عبادت کے کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں یہی بات آتی ہے کہ فرشتہ تو وجود ہی عبادت ہے، فرشتہ تو وجود ہی اللہ کی رضا کی طرف دوڑنا ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، اللہ کے حکموں کے تحت عمل کرنا ہے۔ تو فرشتہ تو ایک ایسا وجود ہے کہ جو اللہ کے حکم کی طرف چل رہا ہے، اللہ کے حکم کو مان رہا ہے، اللہ کی بات کو مان رہا ہے۔ تو ملکوتی وجود کی اگر خصوصیات کو ہم لوگ دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو انسان تخلیق کیا ہے، اس انسان کے اندر بھی ایک ملکوتی وجود رکھ دیا ہے جس کو ہم روح کا نام دیتے ہیں، اور ہم اس بات کے قائل بھی اور مانتے بھی ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف جسم نہیں دیا بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو روح بھی دی ہے، اور ہم یہ تعلیمات جو ہمیں الہامی تعلیمات ملتی ہیں اس کی روح سے ہمارے سامنے یہ پیغام آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ہم سب کو پیدا کیا تھا، اور عالم ارواح کے اندر ہم سب سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، ہم سب نے اس بات کا اعلان کیا تھا اور اقرار کیا تھا کہ اللہ تیرے سوا اور کون ہو سکتا ہے، بلا غلط ہم سب لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ تیرے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے دنیا کے اندر اس انسان کو بھیجا، جب دنیا کے اندر یہ انسان آیا ہے تو اس دنیا کے اندر اس انسان کے جسم میں اللہ رب العالمین نے روح داخل کر دی ہے، اور جب اللہ رب العالمین اس جسم سے روح کو واپس نکال دے گا تو اس جسم کو ہم جا کے قبر کے اندر دفن کر کے آ جائیں گے، روح اللہ کے پاس چلی جائے گی، پھر قبر کے عذاب اس روح چکھ رہی ہوگی،
پھر جنت کی اور جہنم کی جو عذاب اور خوشیاں اور تکلیفیں ہیں جنت کی، وہ ساری کی ساری اسی روح نے محسوس کرنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ روح ایک بڑا وجود ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ لیکن روح کا تعلق کیسے وجود سے؟ ملکوتی وجود سے۔ اگر ملکوتی وجود کے پاس جسم نہیں تو روح کے پاس جسم نہیں ہے۔ اگر ملکوتی وجود کو بھوک نہیں لگتی تو روح کو بھوک نہیں لگتی۔ اگر ملکوتی وجود کو پیاس نہیں لگتی تو روح کو پیاس نہیں لگ رہی۔ اگر ملکوتی وجود کو نیند نہیں آ رہی تو روح کو نیند نہیں آ رہی۔ اگر ملکوتی وجود کے اندر جنسیت نہیں ہوتی تو روح کے پاس جنسیت نہیں ہوتی۔ تو اگر معاملہ اس حوالے سے ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو یہ روزہ فرض کر دیا ہے اور فرما دیا ہے کہ لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہیں ایک ایسے مرحلے میں داخل کر دے گا، تمہیں ایک ایسی زندگی میسر کر دے گا کہ تمہاری زندگیوں کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اور تمہارے اندر نیکی کرنے کا دائیا بڑھ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کی جو فطرت ہے وہ تو روحانی جو ہمارے اندر وجود ہے یہ اس کی خواہش ہے، وہ روح ہمیں نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور دنیا کے اندر ہم کہتے بھی ہیں کہ جو بزرگان ہیں یہ بڑی روحانی منزلوں کے اوپر فائز تھے۔ یہ بات ہمارا دل مانتا ہے کہ جب ہم اس روح کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، جب رمضان کے روزوں کے اندر ہوتے ہیں تو جسم تو تکلیف کے اندر ہوتا ہے لیکن روح بڑی خوش ہوتی ہے۔ جب ہم پیسہ کسی کے اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اس پیسے کو دینے کے بعد جسم کو تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی لیکن روح کو سکون محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو روح جو انسان کے اندر رب کائنات نے موجود رکھ دی ہے، یہ روح ایک بہت بڑا وجود ہے جو انسان کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، جو نیکی کی طرف مائل ہے، جو نیکی کی طرف قائل ہے۔ لیکن جو دوسرا وجود ہے جس کو بشری وجود کہا جاتا ہے، جس کو حیوانی وجود کہا جاتا ہے، جس کو جسمانی وجود کہا جاتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے اور یہ سارے کا سارا وجود انسان کو ظلم کی طرف لے کر جاتا ہے، زیادتی کی طرف لے کر جاتا ہے اور گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب ذرا بات کو آپ سمجھیے گا، یہ جو روزہ عبادت ہے جس کے بارے میں رب کائنات فرمایا کہ لعلکم تتقون، یہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت کو پیدا کر دے گی۔ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی اور نیکی کا دائیا تمہارے اندر بڑھ جائے گا۔ تو بات اب سمجھ میں آنے لگ گئی کہ رمضان کے اس روزے کی کیفیت کے اندر ہم کیسے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ سحری کے اندر ہم لوگوں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے، افطار تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو سحر سے افطار تک ہمارا معاملہ حیوانوں والا معاملہ ہے یا ہمارا معاملہ روحوں والا معاملہ ہے؟ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ روزہ رکھ کر ہم نے وہ کیفیت اختیار کر لی ہے جو روحوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب وہاں پر ملکوتی صفات کی حامل مخلوقات وہ کھانا نہیں کھا رہی اور ہم کھانا نہ کھا کر اپنے آپ کو ملکوتی صفات سے متصف قرار دے رہے ہیں۔ وہ پانی نہ پی کر اپنے آپ کو ملکوتی صفات قرار دے رہی ہیں تو ہم پانی چھوڑ کر اپنے آپ کو ملکوتی صفات سے وابستہ کر رہے ہیں۔ وہ جنسیت سے باز ہیں، روزے کے اندر شادی شدہ لوگوں نے اپنے آپ کو جنسیت سے روک لیا ہے، اپنے آپ کو بیویوں سے دور کر لیا ہے، بیویوں نے اپنے آپ کو شوہروں سے دور کر لیا ہے۔ تو روزے کی کیفیت کے اندر یہ انسان پھر اپنے آپ کو اگر کسی سے متشابہ بنا رہا ہے تو یہ تشبیہ ملکوت سے ہوتی ہے۔ تو روزے کی کیفیت کے اندر تو انسان اپنے آپ کو اس ملکوتی صفات کا حامل قرار دے رہا ہے کہ جو ملکوت سراسر عبادت ہے، جو ملکوت سراسر اطاعت ہے، جو ملکوت سراسر اللہ کی عبادت اور بندگی کی زندگی گزارنے والی مخلوقات ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے دوہرا وجود دے رکھا ہے۔ ایک وجود وہ ہے کہ جس کو ہم حیوانی وجود کہتے ہیں اور دوسرا وجود وہ ہے کہ جو روحانی وجود ہے۔ یہ روح اور جسم کا آپس کی کشمکش کا معاملہ ہے۔ ایک انسان کو دونوں وجود اللہ رب العالمین نے عطا کر دیے، مجھے بھی عطا کر دیے اور آپ کو بھی عطا کر دیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر ہم کس وجود کو طاقتور کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں ہم جیسے کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے صرف اور صرف اس جسم کو کھلاتے ہیں، جسم کو پلاتے ہیں اور جسم کو طاقتور کرتے ہیں۔ تو معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ اس گھوڑے اور اس گدھے اور اس جانور کی طرح ہو جاتا ہے کہ جو بالکل الہڑ ہوتا ہے اور اگر کوئی سوار اس کے اوپر اگر بیٹھے تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جانور جس طرح چاہتا ہے اس طرف دوڑتا اور بھاگتا ہے اور اپنے سوار کو گرا دیتا ہے۔ لیکن اگر روحانی وجود، ملکوتی وجود اگر یہ طاقتور ہو جائے ان روزوں کے نتیجے کے اندر تو یہ جانور جو اس کے جسم کے نیچے موجود ہے، یہ جو جسم موجود ہے جس کے اوپر روح سوار ہے، اگر روح طاقتور ہو جائے تو یہ روح اس جسم کو اپنا غلام بنا لیتی ہے، اس کو اپنا اطاعت گزار بنا لیتی ہے، اس کو اپنا فرما بردار بنا لیتی ہے۔ پھر روح اللہ کی نیکیوں کے راستوں کی طرف اس بندے کو لے کر چل پڑتی ہے اور اللہ کی نیکی کے راستے پھر اس کو جنتوں کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ لہذا رب کائنات فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں نے تمہارے پر روزے اس لیے فرض کر دیے ہیں کہ تمہارے اندر وہ جو تقویٰ والی صفت ہے، تمہارے اندر کی جو روح موجود ہے، یہ کھانا نہ کھا کر، یہ پانی نہ پی کر، یہ جنسیت سے دور رہ کر، یہ نیندیں کم کر کے رمضان کے اس مہینے کے اندر یہ روح اتنی طاقتور ہو جائے کہ اگلے 11 مہینے یہ روح اس جسم کو اپنا غلام بنا کر اللہ کی رضا کے راستوں کی طرف لے چلے اور تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر اس دنیا کے اندر رب کی رضا کے راستے پر تم لوگ چل سکو۔ تو یہ رمضان کے روزے کی وہ حقیقت تھی جو ہمارے سامنے رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر پیش کر دی۔ رمضان کا یہ روزہ
نہ صرف یہ پیغام ہمارے پاس لے کر آتا ہے کہ ہمیں بدی کے راستوں کو چھوڑنا ہے، ہم نے ظلم کے راستے کو چھوڑنا ہے، ہم نے فساد کے راستے کو چھوڑنا ہے، ہم نے جنسیت کے راستے کو چھوڑنا ہے، ہم نے گناہ کے راستے کو چھوڑنا ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ تو ہمارے سامنے یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کا یہ قرآن پاک نازل ہوا۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ یہ پیغام ہمارے سامنے لے کر آتا ہے کہ اسی رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں فتح مکہ نصیب ہوتی ہے۔ پھر رمضان المبارک اسی مہینے کے اندر ہمیں یہ بات نصیب آتی محسوس ہوتی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں بدر کی فتح سے نوازا تھا۔ پھر اسی رمضان کے مہینے کے اندر پھر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رمضان کے مہینے میں یہ پاکستان ہمیں عطا کر دیا تھا، اور پھر اسی رمضان کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ 10 رمضان المبارک کو یہ سندھ باب الاسلام بنا تھا، اور یہاں سے اسلام اس پورے بر صغیر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ یہ ہندوستان جس کے اندر اسلام داخل ہوا تھا، یہ بنگلہ دیش جس کے اندر اسلام داخل ہوا تھا، اسی سندھ کے راستے سے داخل ہوا تھا، اور داخل اس طرح ہوا تھا کہ محمد بن قاسم 12,000 مجاہدین کا لشکر لے کر سندھ کے اندر داخل ہوا تھا، لیکن جب راجہ داہر کا مقابلہ کرنے کے لیے سوستان پہنچا تھا تو وہاں پر سکھر سے اوپر وہاں پر اس محمد بن قاسم کے ساتھ 1 لاکھ کا لشکر موجود تھا۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 12,000 سے 1 لاکھ لوگ کیسے بن گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سندھ کے اندر اسلام نے جب اپنے قدم داخل کیے تو اسلام کی اس تعلیم کو دیکھتے ہوئے، اسلام کے رویے کو دیکھتے ہوئے، ایک داعی کے کردار کو دیکھتے ہوئے سندھ کے لوگوں نے اپنے دلوں کے دروازے اس اسلام کے لیے کھول دیے تھے، اور یہاں کے لوگوں نے اس اسلام کو پسند کیا تھا اور قبول کیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر محمد بن قاسم نے سندھ میں قدم رکھا اور سندھ کو باب الاسلام بنایا، اور سندھ کے اندر اسلام کے داخل ہونے کے نتیجے میں اس پورے بر صغیر کو اسلام کی روشنی میسر آئی، 1100 سال تک اسلام اس پوری سرزمین کے اوپر حکمرانی کرتا رہا، آج کروڑوں لوگ مسلمان بن چکے ہیں، کلمہ گو ہو چکے ہیں، جو مسلمان یہاں بنے، جو اسلام آج جہاں پر موجود نظر آتا ہے تو محمد بن قاسم کے اس جہاد کی وجہ سے نظر آتا ہے، اس لشکر کی جد و جہد کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 12,000 سے 1 لاکھ یہ سندھ کے لوگوں کو کیا ہو گیا تھا؟ یہ حملہ آوروں کے ساتھ کیوں مل گئے تھے؟ انہوں نے ان کا ساتھ کیوں دیا تھا؟ تو جواب اس کا یہ ملتا ہے کہ اگر آج ہمیں ایک بات نظر آتی ہے، اور وہ بات یہ نظر آتی ہے کہ اس پاکستان کے اندر ہمیں ایسی قوتیں بھی نظر آتی ہیں کہ جو کل 10 رمضان المبارک کا دن ہوگا، ادھر ہم باب الاسلام منا رہے ہوں گے تو ادھر وہ راجہ داہر کی برسیاں منا رہے ہوں گے۔ تو پاکستان کے اندر اگر ایسی قوتیں موجود ہیں جو راجہ داہر کی برسیاں منا رہے ہوں، اور راجہ داہر کی برسی مناتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ محمد بن قاسم دھاریوں تھا، محمد بن قاسم لٹیرا تھا، محمد بن قاسم غاصب تھا، اگر اس طرح کی سوچ و فکر سندھ کے اندر باب الاسلام کے اندر اور یہاں کے کلمہ گو مسلمانوں کے سامنے پیش کی جائے گی تو یہاں اسلام سے محبت کرنے والا آدمی اسلام سے محبت کے اس جذبے میں تڑپ اٹھتا ہے، اور پھر اٹھ کر ہی کہتا ہے کہ نہیں، مجھے حقیقت لوگوں تک پہنچانی ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ اگر اس پاکستان کے اندر چھوٹے موٹے ایام منائے جاتے ہیں، عام تعطیلات کی جاتی ہیں، تو بر صغیر کے اندر جس دن اسلام داخل ہوا، جس دن سندھ فتح ہوا، کفر کا یہاں سے کفر کی حکمرانی یہاں ختم ہوئی، اور جس دن سے محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی تھی، اس دن سے لے کر آج تک اس سندھ کی سرزمین کے اوپر کبھی کفر کی حکمرانی نہیں رہی، تو اس دن کو ہم لوگ کیوں نہیں مناتے؟ ہم عام تعطیل کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے اس دن کے حوالے سے؟ آج کیوں ہم ایسے لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ راجہ داہر کی برسیاں مناتے ہوئے وہ محمد بن قاسم کے کردار کے اوپر اور شخصیت کے اوپر طنز کرنا شروع کر دیں، الزامات کی پوچھتاچھ کرنا شروع کر دیں؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے، اور وہ سازش کیا ہے؟ اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ کلمہ گو یہ مسلمان رمضان کے اس مہینے کے اندر اپنے اس فرض کو سمجھ سکیں، حقائق کو سمجھ سکیں، اور حقائق کی روشنی میں فیصلہ کر سکیں۔ تو معاملہ کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر راجہ داہر نے آ کر، محمد بن قاسم نے آ کر سندھ کے حقیقی حکمرانوں سے حکومت چھین لی تھی اور یہاں پر آ کر اپنا غاصبانہ قبضہ جما لیا تھا، تو بات یہ نظر آتی ہے کہ یہ بات حقیقت کے بالکل برخلاف بات ہے۔ یہاں سندھ کے لوگوں نے اسلام کے لیے اپنی باہوں کو کھول دیا تھا، اسلام کو اپنے آغوش میں لے لیا تھا، اسلام کو خوش آمدید کہا تھا، اور محمد بن قاسم کی مورتیاں بنا لی تھیں، محمد بن قاسم کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ ان کو اسلام کی صورت میں وہ کردار نظر آیا تھا، ایک غازیانہ کردار نظر آیا تھا، ایک داجانہ کردار نظر آیا تھا کہ جس کردار نے یہاں کے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تھا۔ انہوں نے اپنے مذاہب کو چھوڑ کر اسلام کو اپنا مذہب مان لیا تھا۔ سندھ جب یہاں پر انگریز آیا ہے تو سندھ کے اندر اس وقت بھی مسلمانوں کی آبادی 75% تھی اور ہندو صرف 25% تھا۔ اتنی بڑی آبادی رکھنے والا یہ سندھ، جس کی سرزمین ملتان تک چلی جایا کرتی تھی، اس سندھ کے اندر اگر اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی تھی تو پھر راجہ داہر سے محبت کرنے والے لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اگر اس کردار کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، 710 کے اندر راجہ داہر کو موت نصیب ہوئی ہے، شکست نصیب ہوئی ہے۔ 710 سے لے کر آج یہ 2013 چل رہا ہے، آج سندھ کے اندر راجہ داہر کا اگر کوئی اتنا ماننے والا اور چاہنے والا ہے
تو ظاہر اپنا نام کیوں نہیں رکھ دیتا؟ وہ ظاہر نام رکھنے سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ اگر چلو مسلمان تو نام رکھنا وہ اپنے لیے عیب سمجھتا ہو تو کوئی ہندو کا نام رکھ لے. آج ہندوؤں کے اندر ہمیں ظاہر نام نظر نہیں آتا تو ظاہر کے نام سے ہندوؤں کے اندر نفرت کیوں موجود ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے. اس کے اندر ضرور کوئی سازش موجود ہے، جس سازش کے نتیجے میں اس کردار کو کہ جو گھناؤنا کردار ہے اس کردار کو ہیرو کی صورت کے اندر پیش کیا جاتا ہے. تو معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ جن لوگوں نے ان سازشوں کو دن کے اندر اٹھایا ہے، جنہوں نے راجہ ظاہر کی برسیاں منانا شروع کر دی ہیں، ان کو راجہ ظاہر سے کوئی محبت نہیں ہے. ان کو اگر نفرت ہے تو اسلام سے نفرت ہے. اسلام سے نفرت کی وجہ سے یہ لوگ راجہ ظاہر سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور ہمارے اسلاف کی شانوں کے اندر گستاخیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ اس سازش کو ہمیں سمجھنا ہے، ان حقیقتوں کو ہم نے سمجھنا ہے. ہم سندھ کے مسلمانوں کے حوالے سے اس بات کو کرنا چاہیں گے کہ سندھ کے مسلمان اگر پاکستان کے حوالے سے باب الاسلام مناتے ہیں اور پورے پاکستان کے عوام سے کہتے ہیں کہ باب الاسلام کو منایا جائے اور یہ باب الاسلام کا خطہ ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو سازش پاکستان کے اندر چل رہی ہے، جو کسی حد تک دم توڑ چکی ہے، ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں، سندھ کے عوام ان کو رد کر چکے ہیں، جو اسلام کی دشمنی کی بات کرتے ہیں. اس کے پیچھے میں مختلف سازشیں، مختلف اسباب نظر آتے ہیں. اور ان اسباب کے حوالے سے اگر ہم چلے جائیں، یونیورسٹیوں کے اندر چلے جائیں اور سندھ کے اندر بعض نام نہاد دانشوروں کے پاس چلے جائیں تو پھر ان کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، ان کی گفتگویں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. ان کی باتوں کو اور گفتگوؤں کو سنتے ہیں تو حقیقتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ سندھ کے لوگوں نے جب سندھ کے لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ بتاؤ تم ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ سندھ ہی وہ سرزمین تھی جہاں سب سے پہلے سندھ کی اسمبلی نے قرارداد منظور کی تھی کہ ہم پاکستان کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں. ایسا کیوں تھا؟ سندھ کی اسمبلی نے قرارداد کیوں منظور کی تھی؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب سندھ کے اوپر انگریز نے قبضہ کیا تو اس وقت کے حالات یہ تھے کہ سندھ کے اندر سندھ کو 1843 میں انگریز آیا، اس نے سندھ کی جو آزادانہ حیثیت تھی ختم کر کے اس کو بمبے کا حصہ بنا دیا. 1843 سے لے کر 1936 تک سندھ بمبے کا حصہ رہی. اور بمبے کا حصہ کیوں رہی؟ کیونکہ بمبے میں ہندو اکثریت تھی. اس ہندو اکثریت کے ساتھ یہ سندھ مل جائے تو مجموعی طور پہ اکثریت ہندو کی ہو جائے اور ہندو کی حکمرانی میں مسلمان کو زندگی گزارنا پڑ جائے. لہذا سندھ کے مسلمانوں نے اس دور کے اندر، اس پورے عرصے کے اندر اس بات کی کوشش کی کہ سندھ کو بمبے سے الگ کیا جائے. جتنی کوشش سندھ بمبے سے الگ کرنے کی کوشش ہوتی تھی مسلمانوں کی طرف سے ہوتی تھی، ہندو اس کی مخالفت کرتا تھا. تو یہاں ہندو اور مسلمان کشمکش اپنے آپ کو یہ پروان چڑھ رہی تھی. اور یہ ناؤمل ایک وزیر تھا، میروں کا وزیر تھا، کہ جو میروں کے دور میں تو میروں کے ساتھ تھا، انگریزوں کے ساتھ ملا تو انگریزوں کو یہ مشورہ دیا کہ بمبے کے ساتھ ملا دیا جائے. اس کی سازشوں کی وجہ سے سندھ بمبے کے ساتھ رہی اور اس کے نتیجے میں حالات یہ پیدا ہو گئے کہ سندھ جب یہ ملا ہے اپنا بمبے کے ساتھ ملا ہے تو سندھ کے بمبے سے ملنے سے پہلے سندھ کی 75% زمین سندھیوں کے پاس تھی. لیکن 1936 کے اندر جب سروے کیا گیا تو 60% سندھ کی زمین ہندوؤں کی بن چکی تھی. یہ بمبے کے ساتھ ملانے کی سازش کا نتیجہ تھا اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یونیورسٹی صرف